یہ مت سوچا کرو کہ تمہاری بس میں کیا ہے، بلکہ یہ سوچو جس سے تم مانگ رہے ہو اس کی بس میں کیا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، زندگی کی 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تم ہی چاہتا ہے، اسے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ روحانیت کے راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بنا دیتا ہے، مگر اختتام وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کی بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ ہمیشہ تب بولے جب الفاظ میٹھے ہو، ورنہ خاموشی اختیار کیجیے۔ دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے، ہنس کر گزار دو۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں ہر شخص یہ ثابت کرنے پر مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، خیرت ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کی عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ روشنیوں کی بستی میں جگنو جیسی چھوٹی سی روشنی بھی پوری بستی کو روشن کر دیتی ہے۔ بے شک وہ بہت مہربان ہے، وہ تو تمہارے ایک معافی مانگنے پر تمہاری پچھلی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس اس پہ یقین کامل رکھو اور مایوسی کو کبھی آپس نہ آنے دو، اور اس کی کن کا انتظار صبر سے کرو، پھر دیکھیں کیسے وہ تمہاری دلوں کو روشن کر دے گا اور تمہیں بہتر سے نوازے گا۔ رات کو طریقے میں کی جانے والی سجدے عرش والے سے دعائیں قبول کروا لیتے ہیں۔ کسی اور کی راہ میں روشنی بکھیرنے کو خواہش بڑی شاندار ہے، لیکن جب تک آپ کی اپنی راستے میں طریقی ہے، آپ دوسروں کی راہ روشن نہیں کر سکیں گے۔ روشنی کا سفر خود سے شروع کر دے، اپنی روشنی ڈھونڈے۔ آپ کے راستے کی روشنی دیکھ کے لوگ خود ہی آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ اگر آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو کسی خاص دن کا انتظار مت کرے، فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہوا جلدی بدل گئے تم، ورنہ میری امیدیں اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت کا پہرا باندھ دیتا ہے۔ عورت واقعی وفادار ہے، شرط یہ ہے کہ مرد پیسے والا ہونا چاہیے۔ خاص ہونا اہم نہیں ہوتا، ہمیشہ خاص رہنا اہم ہوتا ہے۔ رب معجزے بھی ان کے لیے کرتا ہے جو صبر کے ساتھ اس سے بار بار مانگتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کی موافق نہیں ہے، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ سچائی ذہن کے اندر جنم لیتی ہے۔ ہم اپنی سچائی اگر بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی ذہنیت کو بدلیں۔ اگر تم مجھ میں کوئی اچھائی دیکھو تو میری ماں کے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ ان کی تربیت ہے جو مجھ میں نظر آتی ہے۔ سچا شخص کسی بھی محفل میں ہو بھی خاطر رہتا ہے، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے بولتے وقت سوچنا نہیں پڑتا، جبکہ جھوٹی شخص کو ہمیشہ چوکس رہنا پڑتا ہے کہ اس کا بولا ہوا جھوٹ اس کی گلی نہ پڑ جائے۔ اسے بولتے وقت پچھلی کہی ہوئی باتیں یاد رکھنی پڑتی ہے۔ اپنی ہنسی کے مالک خود بنو، ورنہ رلانے والے بہت ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے عمدہ کر دے۔ اس لیے اپنوں سے رابطے میں رہیے اور زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ وہ زندگی ہے کیا جس میں تنقیدوں کی بازار گرم نہ ہو، لوگوں کی تلخیوں کو ہنس کر برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔
ایک طرف محبت ایک پیر میں پہنے جوتے کی طرح ہوتی ہے، ایک کو چکا ہوتا ہے، ایک کو نہیں دیا جاتا، ٹھیک سے چلا نہیں جاتا اور چلے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ خوشیاں بلا جواز ہوتی ہے، خوش رہنے کے لیے جواز کو مت ڈھونڈے۔ سرمایہ داری صرف پیسے کا نام نہیں، بلکہ کسی پر وقت، احساسات اور جذبات نچھاور کرنا بھی سرمایہ داری ہے۔ کیا یہ مدد کہلائے گی اگر ہم کنارے پر کھڑے ہو کر کسی ڈبکیا کاتے شخص کو بچانے کی بجائے کہیں سانس لو تم پانی سے زیادہ طاقتور ہو؟ ہماری نصیحت کسی انسان کو درد کو اور بڑھا دیتی ہے جب وہ مشکلات میں گرا ہو، کیونکہ مشکل میں گری انسان کو ہمارے مشورے کی نہیں، مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری ہاتھ چور ہونا جرم نہیں، کمزور ہونا جرم ہے۔ کچھ بھی بے سبب نہیں ہے، ہر نشیب و فراز کے بیچ ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ اسباق کو گلے لگا لے، شکر گزار بنے۔